صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مسلمانوں کی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو الیکشن میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سرکار میں آنے کے بعد 12% تحفظات خاص طور پہ ایجوکیشنلی اور اکنامیکلی بیکورڈ مسلمس کو فراہم کریں گے، اور وہ اپنے وعدے کو نبھاتے ہوئے انہوں نے سدھیر کمیشن کا قیام عمل میں لایا. پھر سدھیر کمیشن کے جو ریکمنڈیشنز تھے اس کی بنیاد پہ انہوں نے بی سی کمیشن قائم کیا، اور یہاں پہ بی سی کمیشن میں ہم اپنے جو ریکمنڈیشن سے اور ہمارے جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو داخل کرنے کے لیے میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی نیشنل کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ پہ میں نے اپنا ریپرزنٹیشن یہاں پہ دیا. اور جب میں یہ ریپرزنٹیشن تیار کر رہا تھا تو اس وقت جو سدھیر کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کا میں نے بغور مطالعہ کیا، اور اس کے بعد پتا چلا، کیونکہ پہلے ہی مسلمانوں کی جو پسماندگی کی جو حالت تھی وہ سچر کمیٹی کے ذریعے ہمارے سامنے رکھی گئی تھی. پھر اس کے بعد اس کو اوپر دوبارہ مہر لگایا گیا سدھیر کمیشن کی جانب سے، اور اس میں جو حقائق سامنے آئے ہمارے کہ 81% مسلمان تلنگانہ میں آج پسماندگی کا شکار ہے، اور نہ تو ان کو موقع ملتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا، نہ ان کو روزگار کا موقع ملتا ہے. اور جب ہماری پرزور اپیل ہے بی سی کمیشن سے کہ وہ حکومت کو اپنی جانب سے ریکمینڈ کرے 12% تحفظات کے لیے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، اور مسلمانوں کو جو پسماندگی کی حالت میں ہے اس سے اوپر اٹھ کے سمجھیے آپ سب کے برابر جینے کا موقع ملے گا. اور جو کانسٹیٹیوشن کی جانب سے جو یہاں پہ ہم سب کو حقوق فراہم کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک طبقے کو وہ چاہتا ہے کہ امیر رہے، دوسرا طبقہ پسماندہ رہے یا غریب رہے. کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس وقت جو تحفظات فراہم کیے گئے تھے اس وقت ان طبقات کو فراہم کیے گئے تھے جس کی جو حالت جو بہت زیادہ پسماندگی تھی. مگر ہوا یہ گزشتہ 65 سالوں میں آزادی کے بعد کہ اس وقت جو مسلمان کافی اچھی طریقے سے، یعنی ان کا ایجوکیشنلی اور اکنامیکلی امپاورڈ تھے، اور 67 سالوں میں آج مسلمانوں کی ایسی بدتر حالت ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت رہی ہے وہ بھی بہت حد تک ذمہ دار رہی ہے. اور یہ جو تلنگانہ حکومت کا جو اقدام ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت تاریخی اور مثالی اقدام ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج یہاں پہ جس جوش و خروش کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے ریپرزنٹیشن یہاں پہ دے رہے ہیں. اور ابھی میں نے بی سی کمیشن کے جو چیئرمین صاحب تھے وہاں پہ جب ہم نے ریپرزنٹیشن دیا، ہماری بات کھل کے ہم نے ان کے سامنے رکھی، اور خاص طور پہ کانگریس پارٹی 12% ریپرزنٹیشن کی حمایت کرتی ہے. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہی کانگریس پارٹی تھی جو راشٹریہ ریڈی صاحب کے زمانے میں جب وعدہ کیے تھے 5% ریپرزنٹیشن کا، اس کے بعد 4% ریپرزنٹیشن کو یقینی بنائے. اور حالانکہ آج بھی وہ سپریم کورٹ میں زیر سمجھیے آپ التوا ہے، اسٹے آرڈر ہے اس کے اوپر. مگر مجھے پوری امید ہے کہ حکومت کا اگر دلچسپی رہی اور سیریسنس اور سنجیدگی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ دوسرے جتنے بھی طبقات ہیں کوئی بھی یہاں پہ پسماندہ نہیں رہے گا. اور جو ہمارے پرائم منسٹر کا بھی جو ایک نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ بہت ایک اچھا موقع ہے کہ مسلمانوں کو 12% جو پسماندہ مسلمان ہیں خاص طور پہ کہ، اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے جب کبھی بھی ہم ریزرویشن کی بات کرتے ہیں مذہب کو بیچ میں لے کے آیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مذہب سے بالاتر ہو کے یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں تو اکنامک پسماندگی کی بات کر رہے ہیں، معاشی پسماندگی کی بات کر رہے ہیں، تعلیمی پسماندگی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کا بھی فریضہ بنتا ہے، ہم سب کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پہ عملی جامہ پہناتے ہوئے تحفظات کو یقینی بنائیں. شکریہ. اور میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ